ان کا یہ کہنا یا کہ کوئی اس کو یہ کہیں کہ وزیر اعلیٰ، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ 34 افراد نے واضح اکثریت کے ساتھ کہہ دیا کہ آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں۔ اب آئین بھی یہ کہتا ہے کہ یہ اب وزیر اعلیٰ نہیں رہے، صرف وہ ایک پروسیس ہے کہ 3 دن کے بعد پھر یہی 34 آدمی کہیں گے کہ تم گھر چلے جاؤ۔ تو کل وہ فزیکلی وہ کل چلے گئے، لیکن وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں جو پریشانی ہے کہ اس واضح صورتحال کے باوجود وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ 2 آدمی بھی ہوں تو میں لڑوں گا۔ وہ کس لیے؟ ہارس ٹریڈنگ کے لیے کر رہے ہیں۔ اب یہ اتنی ہٹ درمی یہ دل آزاری کا باعث ہے، اور پھر ہارس ٹریڈنگ اوپنلی سب کے سامنے لوگوں کو لاپتہ کرنا، ان کو آفر دینا، ان کو لالچ دینا، ان کو پریشرائز کرنا، نہ تو یہ انسانی جو اقدار ہیں اس میں جائز ہے، نہ جمہوری اقدار میں جائز ہے، نہ آئین کے بھی خلاف ہے۔ اب ہم رات کو بھی میں نے آپ لوگوں کے توسط سے پاکستان بھر کی مقتدر قوتوں سے استدعا کی کہ ہمارا رونا کہاں تک ہے، ہم نے تو یہ ساری چیزیں سب کے سامنے رکھ دیں۔ پاکستان کے بچے کو اس بات کا علم ہوا کہ جام کمال خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک 34 افراد کی واضح میجورٹی کے ساتھ اسمبلی میں آ گئی۔ اس کے بعد اگر وہ ہارس ٹریڈنگ کرتا ہے اور کر رہا ہے، اس کے بعد اگر وہ لوگوں کو پریشرائز کرتا ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز کو وہ استعمال کرتا ہے، تو یہ ایک جرم ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے، ہماری استدعا ہے کہ اس کنڈکٹ کی بنیاد پہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہونے کی بنیاد پہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم اپنا یہ جو ہمارا مطالبہ ہے ہم یہ جاری رکھیں گے۔ ہم اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ اب اگر ہم سب کو، ہمارے لوگوں کو وہ اغوا کر کے لے بھی جاتا ہے تو کل کی جو میجورٹی ہے یہ حذف نہیں ہو سکتی، اٹس پارٹ آف ریکارڈ، یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ملک صاحب، اپوزیشن کل تک بلوچستان عوامی پارٹی کے خلاف یا موجودہ جو صوبائی حکومت ہے اس کے خلاف احتجاج، آج آپ انہی کے خلاف ایک ساتھ ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم حکومت کے لوگ تو وہی ہیں، ہم حکومت کے خلاف، خزانہ تو وہی تھا۔ جی میں عرض کرتا ہوں، ہم تھے حکومت کے خلاف۔ حکومت مینس چیف ایگزیکٹو، وزیر اعلیٰ۔ اب وزیر اعلیٰ جو چیف ایگزیکٹو ہے، حکومت سے مراد وہ ہیں، یہ باقی اس کا حصہ ہیں۔ تو اس حکومت کے خلاف کل بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہیں، 3 سال سے ہیں۔ رہی یہ بات کہ یہ ہم تو 3 سال سے مار بھی کھا رہے تھے، ہمارے ساتھ ظلم بھی ہو رہا تھا، اور ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، مجھے افسوس اس بات بھی ہے کہ پاکستان میں جو ہم سے جو بڑے ہیں، یا بلوچستان سے جو بڑے ہیں، یا پاکستان کے جو ولی وارث ہیں، ان کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ بلوچستان میں اپوزیشن کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے آپ خود اندازہ لگائیں، 12 ارب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ لسپیلا کو دیے گئے ہیں، 12 ارب، اور ابھی کا جو حساب ہو رہا ہے وہ 18 ارب سے زیادہ ہیں۔ اتنے ہی لوگ اس کی کانسٹیچوئنسی میں رہتے ہیں، اتنے ہی لوگ میری کانسٹیچوئنسی PB-25 کوئٹہ میں رہتے ہیں۔ پچھلے سال مجھے 13 کروڑ روپے کی اسکیم کا کہا گیا، اب کہاں 12 ارب، کہاں 13 کروڑ۔ اب انصاف کے لیے ہم کس سے انصاف مانگے؟ اپنے لیے نہیں ہے، ہمارے حلقے کے اسکیم 13 کروڑ کے اسکیم۔ اب 13 کروڑ کے اسکیمز میں بھی اتنی ہمارے ساتھ بدنیتی، میری وجہ سے میرے حلقے کے لوگوں کو اتنا وہ کیا، نقصان پہنچایا گیا
کہ 13 کروڑ میں 4.5 کروڑ جون 2021 تک وہ پروسیس ہوئے. جون میں پھر 6 واٹر سپلائی اسکیمز تھے وہ انہوں نے ریلیز کیے. جو باقی اسکیمز ہیں لوکل گورنمنٹ کے ہیں, بجلی کے ہیں یا CNW کے ہیں, وہ انہوں نے ہماری چیخ و پکار کی چیف سیکرٹری سے ملاقات, ACS سے ملاقات, اخبارات, یہ اسمبلی میں چیخ و پکار انہوں نے آن گوئنگ میں ڈال دیا. اب اس اتنا بڑا ظلم اگر اس پہ سب کی آنکھیں بند ہیں تو یہ افسوسناک عمل ہے. رات کو آپ نے اعلان کیا کہ ہم آج ہائی کورٹ جائیں گے یہ لاپتہ اراکین کے لیے, جی. تو آپ لوگ گئے, کوئی جانے کا ارادہ ہے کیا؟ اور دوسرے اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ بشرا بنت صاحبہ کا جو ٹویٹ ہے اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ٹویٹ غلط ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے یا نہیں جائیں گے, اس پہ ہمارے ساتھی, اب چونکہ ہم لوگ مختلف اس کے ہیں, باپ پارٹی کے ہیں, BNP عوامی ہے, ہم متحدہ اپوزیشن ہے, وہ بیٹھ کے پھر جو بھی وہ لائے عمل تک احتجاج کی حد تک, تو ہم اب احتجاج کا فورم کیا ہوگا یہ اس پہ ہم اپنا کام کرتے رہیں. اچھا ملک صاحب ایک اور چیز یہاں پہ آ رہا ہے, نہیں کر رہے اپنے جی. آپ کو گھروں میں, آپ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو گھروں میں سیکیور اپیل نہیں کر رہے, ہو سکتا ہے 25 تاریخ تک مزید لوگ بھی ہمارے غائب لاپتہ کر دیے جائیں مبینہ طور پہ, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہم آپ کی توسط سے, گورنمنٹ آف پاکستان سے, پاکستان کی مقتدر قوتوں سے اس بات کی گارنٹی چاہتے ہیں کہ ہمیں مکمل اس حوالے سے آزادی ملنی چاہیے جو ہمارا آئینی حق ہے, اور ان کا آئینی فرض ہے کہ وہ ہمیں ایکسیس اسمبلی تک, گھر تک, شہر تک ہمیں فریڈم دے دیں. اور اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سب کی غفلت ہے. جان تو چاہتا ہے کہ ہم صفائیستی سے مٹ جائیں, چجہ کے اسمبلی نہ آئیں, اس کی تو خواہش ہے کہ ہم سب مر جائیں, لیکن یہ جو باقی لوگ ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے جام کو اتنا ظلم کرنے نہ دیں, اس کو روک دیں. اچھا ملک صاحب, یہاں پہ گزشتہ روز جیسے لالا رشید پہنچے تو ہم نے ان سے دریافت کی, انہوں نے ایک محتم کروانے گیا تھا, آپ لوگوں کے کیمپ کیسا ہے وہ, آپ لوگوں نے ان سے رابطہ کیا ہے, انہوں نے کیا کہا آپ کو, کیا واقعی یہ جو 5 اراکین ہیں وہ بلیک میل ہے, ہارس ٹریڈنگ ہے, یا ان کو رکھا گیا ہے؟ جی, ان کو پریشرائز کیا گیا. لالا رشید بیمار ہیں, ہی واز ان کراچی, یہ پرسوں رات کو آیا. جس طرح کھانا تھا اس کھانے میں بھی وہ لیٹ پہنچا, وہ شوگر کا بھی مریض ہے, لکوہ بھی ہے ان کو. اب ایسی صورت میں ادھر جب انہوں نے اس کو حفظ بیجا میں رکھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حالت بگڑ رہی ہے. تو اس وجہ سے جو صورتحال آپ بتا رہے, دوسروں کا آپ کیا کہیں گے, ان کو بھی رکھا گیا یا میں بھی بلیک میل ہو؟ اب دیکھیں, اگر ہم نے تو رات کو بھی کہا ہارس ٹریڈنگ ہے یہ, تو وہ لے آئیں, وہ کہہ دیں کیا ہے اس پہ, تو اس کو خوش ہونا چاہیے, اپنے ساتھ ان کو کھڑا کریں گی ہمارے ساتھ. لیکن کل تک تو یہ, آج تک جب تک یہ یا ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں یا ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں, تو ہم یہی سمجھیں گے حفظ بیجا میں ایک پروڈنٹ مائنڈ کا شخص یہی کہے گا. اس طرح رشید پہ ان کی گرفت ہوئی تو باقیوں کو بھی اسی طرح رکھا گیا. مہربانی جی. پرسوں بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا نا, پرسوں بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ تمام کے تمام افراد وہاں موجود تھے جو کل مسنگ ہو گئے. پرسوں رات تک تو آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو دیکھ لیا, میڈیا نے بھی دیکھ لیا کہ پرسوں رات کو یہ جتنے بھی مسنگ پرسنس تھے ہمارے 3-4 یہ وہاں پہ موجود تھے. تو ایک رات میں کیا ہو گیا, کون سا کرشمہ ہو گیا, کیا ہو گیا کہ ایک رات میں جو ہے نا یہ چلے گئے, اور یہ اس کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں. ظاہر ہے پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ اغوا برائے تاوان ہوتا ہے, ابھی اغوا برائے ووٹ بھی ہو رہا ہے. سر آپ اتنا خدشہ جب ظاہر کر ہی رہے ہیں کہ انہیں مبینہ طور پر لاپتہ یا اغوا کیا گیا ہے, تو پھر FIR درج کروانے میں اس کے ساتھ ایسا کون سا خوف ہے کہ آپ نہیں کروا رہے؟ کوئی خوف نہیں ہے, ہم نے IG کو لکھا ہے, اور ابھی ہم جائیں گے, ہم سب کے پاس جائیں گے. یہ نہیں کہ ہم کسی سے ڈریں گے اور کسی کا نام نہیں لیں گے یا کسی کو نہیں کہیں گے. ہم بالکل IG کو بھی کہیں گے, چیف سیکرٹری کو بھی کہیں گے, اور اس میں جو ملوث ہوگا ہم ان کا
बिल्कुल उनके पास जा रहे हैं और उनको कहेंगे और उनसे हम इनकी श्योरिटी ले लेंगे। इस तरह नहीं होगा कि हर बंदा उठ के किसी को उठाए। अभी ये कोई हमारी बलूचिस्तान की रिवायत जो है ना वो बिल्कुल पामाल हो गई कि औरतों को उठाना, जो कमज़ोर औरतों के हाथ सर पे हम हाथ रखते हैं, लेकिन औरतों को उठाना और औरतों को ले जाना, आप खुद देख ले 3 औरतें हमारे वो चली गई। परसों आप लोगों ने भी देख लिया कि वो वहाँ बैठी हुई, उन्होंने सब ने कहा कि हम साथ हैं इसके। लेकिन अल्लाह का देखना ये है कि उन्होंने जो भी किया उसके अलावा भी हमारी कामयाबी हुई। कल हमने 34 बंदे पेश कर दिए। फिर भी अगर आप कहते हो कि नहीं जी हम आपकी अक्सरियत को नहीं मानते, तो इसको फिर आप खुद इसकी फैसला कर ले कि इसको फिर हार्स ट्रेडिंग है या जो भी है, जो भी कहते हैं कर ले। अभी जिसको आप लोगों ने कल कहा कि 4 खवातीन है, 5 अरकान है लापता हुए, तो अभी उनकी ये खबरें आ रही है कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, तो आप किस तरह FIR काटेंगे और किस तरह इनको मिसिंग पर्सन कहेंगे? अभी तक तो कोई इस तरह ने कहा कि मैं इस्लामाबाद में। कहाँ है, किसको कहा है? ट्विटर उसका हम उस जो ट्विटर पे आया हम उसको अभी तक तस्लीम नहीं करते। अभी आप गन पॉइंट पे अगर मुझे कहे कि आप कहे कि जी आपने किसी को कत्ल किया, तो मैं कहूँगा उस टाइम पे गन पॉइंट पे अगर किसी से बयान दिलवाना हो, मेरे ख्याल में ये कोई आसान, जब कोई इनको लापता कर सकता है तो गन पॉइंट पे इनसे बयान भी दिलवा सकता है। तो सर इस तरह गन पॉइंट पे आपके वोट मजीद भी तोड़े जा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर 25 अक्टूबर तक मजीद वोट तोड़े गए तो हम ये कह सकते हैं कि अपोजिशन को BJP ने इस्तेमाल किया, क्योंकि टूटने वाले वोट तो BJP के नजर आ रहे हैं अब तक। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे BJP के वोट टूटेंगे। इंशाल्लाह किसी का वोट नहीं टूटेगा। 25 तारीख को फिर हम अपनी अक्सरियत साबित कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू। होगी, बहुत बड़ी दुश्मनी होगी। लिहाजा अब अवामुन नास को भी चाहिए कि उठ खड़े हों, इस हुकूमत को चलता करें, जितनी जल्दी हो सके इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाए, ताकि